تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا اور دین نام کا خاص پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے پھر حاضر ہوئے ہیں. اور یہ جو ایپیسوڈ ہمارے لائن سے چل رہے ہیں، جس میں 2 ایپیسوڈ یعنی 23 والے میں نمازوں کا مکمل ذکر تھا، اور 24 نمبر ایپیسوڈ میں اذان کے بارے میں جو مختصر سا میں بتا سکتا تھا بتایا. ظاہر سی بات ہے، میں ہمیشہ شروع میں یا آخر میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ میری کیا بساط، میری کیا اوقات جو میں یہ کام کر سکوں. اللہ پاک مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں، یہ میرے رب کا کرم، میرے نبی کا صدقہ اور میرے والدین کی دعائیں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں کس گنتی کا آدمی. پچھلے ایپیسوڈ میں جو 24 نمبر کا تھا، یعنی ایپیسوڈ نمبر 24، اس میں اذان کی شروعات کیسے ہوئی تھی اس کا ذکر ہوا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اذان کی آواز سب سے پہلے جس مقدس شہر کی فضاؤں میں گونجی وہ مدینہ منورہ. تفصیل آپ نے اس میں دیکھی لی ہوگی. اب یہ ہوا کہ مدینہ شریف میں تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اذان 5 وقت ہونے لگی اور نماز کے لیے لوگ آنے لگے. 2-3 باتیں یہاں پر بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز اور اذان سے تعلق یہ گفتگو چل رہی ہے، تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو چیزیں یاد آتی جائیں ان کا ذکر ہوتا چلے. نمازوں کا تحفہ مکہ شریف میں ملا تھا، یعنی مکہ شریف میں جب ہمارے نبی تھے اور معراج کے سفر پہ اللہ پاک نے بلایا اور تحفہ دیا نمازوں کا. نمازوں کا تحفہ لے کے ہمارے نبی جب تشریف لے آئے، اس کے بعد بھی مکہ شریف میں چونکہ اس وقت کا حال ایسا تھا کہ علی اعلان نماز تھوڑا مشکل ہو رہی تھی، علی اعلان لوگ نہیں پڑھ پا رہے تھے. اور بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت انہوں نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ ہم حق پر نہیں ہیں. ارشاد ہوا کہ بے شک ہم حق پر ہیں. تو ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو کیوں نہ آج علی اعلان بارگاہ خداوندی میں سر وسجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو پسند فرمایا، اور اس وقت مکہ شریف میں کل تعداد 40 کی تھی مسلمانوں کی. ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کی 2 ٹکڑی بنائی. ایک ٹکڑی کا سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا بنایا، اور ایک کا سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آج پہلا موقع ہے مکہ شریف میں، یہ لمحہ اس سے پہلے نہیں آیا، یہ پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں حرم کعبہ میں 20 مسلمان نماز ادا کر رہے تھے اور 20 ان کی حفاظت کر رہے تھے. اور جب پہلی ٹکڑی نے نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ٹکڑی کی امامت کی اور پہلی ٹکڑی ان کی حفاظت کر دی. آپ سوچ کے دیکھیے کہ جس مکہ شریف میں کل 40 لوگ تھے، جس میں سے 20 نماز پڑھ رہے تھے، تو 20 ان کی حفاظت میں کھڑے تھے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ان کی جو تربیت میں لوگ تھے، جو صحابہ کرام اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہ کے فیضیاب ہو رہے تھے، وہ نتیجہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ آج اسی مقام پہ 40 لاکھ آدمی ایک وقت میں نماز پڑھتا ہے، جس کے حفاظت کے لیے کوئی ضرورت نہیں کسی کی. تو چونکہ علی اعلان جماعت نہیں ہو پا رہی تھی، اسی موقع پہ جمعے کے فرض کا حکم آیا کہ بھئی جمعے کی نماز کی کیا اہمیت ہے. تو چونکہ مکہ شریف میں علی اعلان نماز ہو نہیں پا رہی تھی، اس لیے یہ اطلاع بھیجی گئی مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں اس وقت جو مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم مقرر کر کے بھیجے گئے تھے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں مسلمانوں نے ادا کیا. اس کے بعد جب ہجرت کا سفر ہوا اور ہمارے نبی اور تمام صحابہ اکرام مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو پھر جیسے جمعہ ہوتا تھا اس طریقے سے ہونے لگا. اب یہاں پر 2-3 باتیں میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہوتی چلے. ایک چیز تو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتائی کہ ہمارے نبی جب نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھی. ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہجرت کے تقریباً کوئی 17 مہینے کے بعد کا یہ موقع ہے.
دیکھیے گا آپ کو انشاءاللہ وہ تصور کیجئے تو وہ نظارہ دکھائی دے گا. سوچ کے دیکھیے کہ مسجد بنی سلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہیں, اور آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے دوران اصل میں ہم لوگوں کا جو خیال آتا ہے وہ ادھر ادھر تمام خرافات میں چلا جاتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے نبی کی کیا شان کہ نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے. تو نماز کے دوران ہمارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ خیال آتا ہے. کیا خیال آتا ہے وہ آپ ابھی اس بات کو سنیں گے تو خود سمجھ لیں گے. ہمارے نبی کے دل میں خیال آتا ہے, اور اس خیال کے, اب دیکھیے دل کی دھڑکنوں کو میرا رب کیسے سنتا ہے کہ نماز کے دوران ہمارے نبی امامت فرما رہے ہیں, پیچھے صحابہ کرام آپ کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں, اور نبی کے دل میں کوئی خیال آتا ہے, پروردگار تک وہ خیال پہنچتا ہے اور فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے, اور نماز کے دوران ہی تازہ وحی کا نزول ہوتا ہے. تو الفاظ کیا ہے اس کے؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. یہ جو وحی کا نزول ہوا ہے اس کے معنی بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے معنی یہ ہے کہ آواز آتی ہے کہ اے میرے نبی, آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا, آپ کے دل کی کیفیت کو ہم نے سمجھ لیا. آپ کی خواہش یہی ہے کہ آپ کا قبلہ وہ ہو جو حضرت آدم کا قبلہ تھا, آپ کا قبلہ وہ ہو جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا. لہذا اے میرے پیارے نبی, آپ ابھی اور اسی وقت اپنے رخ کو بدلیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے نبی امامت فرما رہے ہیں, امام آگے ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں, امامت فرما رہے ہیں, اور نماز کے دوران یہ حکم ہوتا ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہمارے نبی اسی وقت اپنے رخ کو بدل دیتے ہیں. جب نبی اپنے رخ کو بدل دیتے ہیں, بالکل اس طرف کا منہ ہے تو گھوم کے پیچھے کی طرف, جب نبی اپنے رخ کو بدل دیتے ہیں تو اتباع میں آپ کی امامت میں جو صحابی نماز ادا کر رہے تھے وہ بھی رخ کو بدل دیتے ہیں. تصور کیجئے, سوچئے ذرا, تو سوچنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ اب ایک لمحہ ایسا آیا کہ جس میں امام پیچھے ہو گئے, نمازی آگے, مقتدی آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا نماز مکمل کرنے کے بعد. سلام پھیرا تو صحابہ کرام حیران تھے, لیکن صاحب قربان جائیے صحابہ کرام کی سعادت مندی پہ کہ کوئی دماغ نہیں لگایا, کوئی عقل نہیں. یہ بھی تو سمجھ سکتے تھے نا کہ اب اللہ کے نبی ہم سے مخاطب ہو کے نماز پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے رخ پھیرا تو صحابہ کرام نے بھی رخ بدل دیا. سلام پھیرنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ نے فرمایا تازہ وحی کا نزول ہوا ہے, اس لمحے کے بعد سے قیامت تک دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی خطے پر مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سورج پلٹ کے آیا تو حیرت کی بات کیا, دنیا کے شاہ احمد مختار کے لیے اللہ کو ہے اتنی محبت رسول سے, کعبے کا رخ بدل دیا سرکار کے لیے. یہ نبی کے دل کی خواہش لمحوں میں آسمانوں پہ جاتی ہے اور واضح جواب آ جاتا ہے کہ پیارے نبی آپ کی خواہش یہی ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, ہم نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا, اپنے رخ کو بدل دیا. اب سوچئے آپ کہ اگر ایسے نبی کی ہم شفاعت کے طلبگار نہ ہوں تو پھر کہاں جائیں؟ جس نبی کے دل کی دھڑکنوں کو میرا رب سن کے لمحوں میں پورا کر دیتا ہے, اگر اس نبی کے پیچھے پیچھے اس نبی کی محبت میں, اس نبی کے عشق میں, اس نبی کے نقش قدم اور اس نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی رتی برابر بھی اگر ہم نے کوشش کر لی تو پھر شفاعت کے طلبگار تو ہو ہی جائیں گے. جس کو نبی کی شفاعت مل گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی شفاعت کر دی, مگر حساب کتاب کے تو پھر جنت کا کوئی راستہ روک ہی نہیں سکتا. وہ رب رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ اپنے محبوب کی کسی بات کو ارے بھائی دل کی دھڑکنوں کو سن کے یہ قرآن کی وحی کا نزول ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے اب رخ بدل گیا. اب دو تین چیزیں اور ہیں. اکثر ہم لوگوں نے دیکھا کہ نماز کے لیے جب ہم مسجد جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب ہم مسجد پہنچے, آپ مسجد جب پہنچے تو جماعت کھڑی ہو گئی, اور آپ نے جا کے جب پیچھے سے نیت باندھی امام کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے تو پتہ چلا کہ 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں یا 1 رکعت چھوٹ گئی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرتے ہی جن کی رکعتیں چھوٹی ہیں وہ کھڑے ہو کے بچی ہوئی نماز پڑھیں گے. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, کیسے, کہاں سے ہم کو یہ معلوم ہوا, کس نے بتایا ہم کو؟
تبوک کے موقع پہ جب ہمارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تھے اور تقریباً 1 مہینہ آپ نے وہاں پر قیام کیا. اس دوران ایک دن فجر کی نماز سے کچھ پہلے کا واقعہ تھا. تاریخ میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ ایک صحابی ہیں جو ایک لوٹے میں پانی لے کے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوٹے میں جو پانی ہے وہ لوٹا لے کے طہارت کے لیے کچھ دور تشریف لے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور واپسی میں کچھ دیر ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے. ادھر صحابہ اکرام آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم کو یہ کہا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھو، جان بوجھ کے اس کو قضا کرو. اب صحابہ اکرام کے بیچ میں ایک کشمکش سا ماحول ہوا کہ ہم کریں تو کیا کریں. اللہ کے نبی ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، اللہ کے نبی کا انتظار نہ کر کے نماز پہ کھڑے ہو گئے تو یہ غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا پتہ نہیں. اللہ کے نبی کا انتظار کرتے رہے اور ہم نے بھی نماز قضا کر دی تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ایک تھوڑا سا کشمکش تھا. بہرحال اس موقع پر صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے سب نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ ہوا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نماز کو اللہ کے حکم سے اول وقت میں پڑھو تو قضا نہ کرو. لہذا اس وقت جو صحابی وہاں پہ موجود تھے اس میں ایک صحابی کا نام آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ. عبد الرحمن ابن عوف وہ صحابی ہیں جن کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس دائی کی حیثیت سے موجود. لہذا تمام صحابہ کرام نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ آپ کھڑے ہو گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سب کے کہنے سے 2 رکعت فجر کی نماز کی نیت باندھی، امامت کی اور پیچھے صحابہ کرام نے نماز شروع کر دی. 1 رکعت مکمل ہوئی تھی کہ ہمارے نبی تشریف لے آئے اور کمال شفقت سے ہمارے نبی سب سے پیچھے کی صف میں صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے. جب امام کی نماز مکمل ہوئی عبد الرحمن ابن عوف نے ایسے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہوئی 1 رکعت کے لیے دوبارہ کھڑے ہو گئے. اب تمام صحابہ کرام نے سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں تاخیر ہوئی اور 1 رکعت چھوٹی اور آپ اس طرح سے کھڑے ہوئے. وہ سب آپس میں اس وقت سہم گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ بالکل خوفزدہ نہ ہو، تم لوگوں نے جو کیا وہ بالکل بہتر کیا اور یہاں سے امت کو 2 پیغام ملے. ایک تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اگر ہم مسجد پہنچیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو ہمیں چھوٹی ہوئی نماز کو کس طرح سے پوری کرنا. اور دوسری بات یہ ہمیں پتا چلی کہ افضل ترین شخصیت اپنے سے کم افضل کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ روح زمین پر افضل کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے امت کو اس موقع پہ یہ پیغام دے دیا کہ افضل ترین شخص، قابل ترین شخص، بڑی عظمتوں والا کوئی شخص اپنے سے کم افضل کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. اور ایک بات یہاں سے ہم کو یہ پتہ چلی کہ نماز کے لیے نہ کسی کو چھوٹ ہے، نہ نماز کو دیر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. نماز کا جب وقت ہو جائے تو کوئی بھی عالی مرتبہ شخصیت ہو، آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھا. ایک اور چیز ہمارے پاس آئی کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو ہم کیا کریں. دیکھیے ساری چیزیں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت کو پیغام کے طور پہ پریکٹیکل کر کے دکھایا. جب ہمارے نبی مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لے آئے ہیں تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 1 سال کے بعد تاریخ اسلام کا وہ پہلا موقع تھا جب 313 صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ بدر تشریف لے گئے. اور میدان بدر میں جو اس دن کا موقع تھا جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا، میدان بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ظہر اور عصر کا جو وقت تھا اس میں اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملا کہ مسلمان آگے کی طرف جنگ میں ہیں اور کچھ پیچھے کی طرف جنگ کے دوران ہی 1 رکعت کی نیت باندھ کے نماز پڑھی. اور جب پیچھے والوں نے پڑھی تو وہ آگے بڑھ کے آ گئے، آگے والے پیچھے ہو گئے اور نماز نہیں چھوٹی. یہ عالم تھا نماز کا. لیکن جب تاریخ اسلام کی تیسری جنگ ہوئی ہے جو جنگ خندق کے نام سے تاریخ میں ہمیں ملتی ہے، جنگ خندق کا معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے ایک سمت 20 فٹ گہری خندق کھودی گئی تھی اور جو آخری دن کا معاملہ تھا اس میں معاملہ یہ تھا کہ اس طریقے سے تیر چل رہے تھے جیسے لگتا تھا کہ بوندیں برس رہی ہیں، اس طریقے سے
ہما ہمی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. ظہر کا وقت آیا اور چلا گیا, میدان جنگ میں جنگ جاری ہے. عصر کا وقت آیا اور وقت گزر گیا. ظہر کی اور عصر کی یہ دونوں نمازیں قضا ہوئیں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی. اس سے پہلے نمازوں کا فرض ہونے کے بعد سے اس لمحے تک اللہ کے نبی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی, اور اس لمحے کے بعد سے دنیا سے پردہ فرمانے کے چند لمحوں پہلے جو آخری فجر کی نماز پڑھی ہے کوئی نماز کبھی قضا نہیں. جب ظہر کی نماز قضا ہو گئی, عصر کی نماز قضا ہو گئی, اور اس کے بعد پھر شام کا دھندلکا چھانے لگا, رات کی تاریکیاں آنے لگی, مغرب کی اذان کا وقت ہوا, جنگ ختم ہوئی, فوجیں اپنے اپنے خیموں میں چلی گئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا ایک اذان اور جدا جدا اقامتوں کے ساتھ ہمارے نبی نے چھوٹی ہوئی نمازیں. یوں امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر کسی عذر معقول کی وجہ سے تمہاری نماز چھوٹ جائے تو تم یوں چھوٹی ہوئی نماز پڑھ سکتے ہو. جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا حکم کہیں نہیں دیا گیا ہے, کسی حال میں نہیں منع ہے. لہذا ہم کو اس جو ایپیسوڈ ہمارے 2-3 چل رہے ہیں, نمازوں کا تحفہ کیسے ملا, اذان کی شروعات کیسے ہوئی, قبلے کا رخ کیسے بدلا, چھوٹی نماز ہمیں کیسی پڑھنی ہے, قضا نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ چلی. اور اس کے بعد وہ منظر دیکھنے کو ملا, چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب مکہ شریف تشریف لے کے آئے ہیں اور مکہ فتح ہوا ہے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے تم اذان دو. یہ وہی تو بلال ہے جو کیسے کیسے ظلم و ستم اسی مکے شہر میں سہ کے گئے تھے, کیا کیا ظلم ان پہ ہوئے, کس کس طرح کے معاملات ہوئے, یہ تو تاریخ بتا دے گی. یہ بہت دل کو جھنجھوڑ دینے والے وہ لمحے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مکے میں داموں بکے ہوئے غلام حضرت بلال جو اللہ کے نبی سے عشق کرتے تھے, جو اللہ کی وحدانیت ان کے دل میں بیٹھی تھی, یہ لا الہ الا اللہ کی برکت تھی کہ مکے میں داموں بکے ہوئے غلام آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے. اذان آج گونجے گی کعبے کی چھت سے, اذان دینے دیکھو بلال آ گئے. آج مکے کی فضاؤں میں پہلی بار حضرت بلال کی آواز گونجتی ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے, اور آج مکے کے لوگ اذان کے وہ کلمات سنتے ہیں جن کا حکم مدنی زندگی میں ہوا, اور اس لمحے کے بعد سے اب یہ معمول بن گیا کہ اذان کی شروعات ہوگی اور پھر نماز ہوا کرے گی. یہ سلسلہ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. بس آپ کی دعائیں, آپ کی محبت اور آپ کا پیار ہمیں ملتا رہے, ہماری کوششیں جاری رہیں گی. آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار اور دعائیں جب ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں اگلے ٹاپک کو تیاری کرنے کے لیے حوصلہ ملتا ہے, اور وہ حوصلہ پروردگار سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے کہ میرے مولا یہ کام تو ہم سے لے رہا ہے, لیتا رہے, تیرا, تیرے محبوب اور صحابہ کرام کا ذکر میرے زبان سے ہوتا رہے, کوئی لفظ میری زبان سے غلط نہ نکلے. اگر آپ کو میری طرف سے کوئی بات غلط لگے تو اپنا بڑکپن کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے معاف کر دیجیے گا. اسی سلسلے کو اگلے ایپیسوڈ میں پھر آگے بڑھائیں گے, اور اذان اور نماز سے متعلق کچھ اور تاریخی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں, ثواب کے حقدار ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پر شیئر بھی کر سکتے ہیں, اور یہ موبائل کی اسکرین پہ جو ہمارا شاعر قلبی کے نام کا ایپ ہے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.